ان کی حلیفی جماعت جس میں کاف بھی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے, ANPP, مجھے آپ تینوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتا دیں کہ آج سے پہلے کسی ایک بات پہ ان کا سب کا کنسنسس ہوا ہو جو ان کا چیف الیکشن کمیشن پہ ہوا ہے. فخر الدین جی ابراہیم پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی, ان کی کریڈیبلٹی پہ میں آپ کو بیسیوں ایسے کیس گنوا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی پہ انہوں نے وہ حل کیے اور کسی بندے کی اس بندے نے بات نہیں سنی ہے. اور وہ پاکستانی میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا ہر بندہ سلیوٹ کرتا ہے کہ یار یہ ان کی چوائس بہت اچھی تھی. اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے کرپٹ نظام اس وقت پاکستان میں الیکشن کا ہے اور یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے یہ بائسڈ ہے. یہ معصول ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اوان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو بہت ہولڈ پہ رکھا. جی حکم کریں سرکار. نہیں, مجھے بہت اچھا ہوا جو کہ مجھے بہت سی نالج مل گئی. سب سے پہلے تو میں اپنا شاہیہ صاحبہ کے حقائق بینی اور صداقت کے اوپر آداب پیش کرتا ہوں. لبیک لبیک, بہت شکریہ جناب. دیکھیے آپ کے پاس دو بڑے معزز مہمان بیٹھے ہوئے, ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں بتایا کہ جو قادری صاحب مانگ کر رہے ہیں, جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا ہے, اس میں کیا نقص ہے. یہ اگر یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ایک شخص کے کیریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں صرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ دو یہاں بیرسٹر بیٹھے ہوئے جی, جو لاہور کا جو چیف جسٹس ہے یا کون ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہاں یہ ڈیموکریسی کا حق ہے کہ وہ اپنا باہر نکلے. صحیح, اگر وہ چاہتے ہیں لانگ مارچ کرنا لانگ مارچ کرے, اگر دھرنا چاہتے ہیں دھرنا دیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا بڑی اچھی طریقے سے کہ حکومت کا یہ فرض ہے, اگر وہ حکومت ہے, اگر وہ صرف لوٹ مار کرنے والی چیز نہیں ہے, تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دیں. آپ مجھے بتائیں, جب انہوں نے گاڑیوں میں سے چلتے میں سے پیسنجروں کو اتار دیا سرگودے اور پتہ نہیں لائل پور اور پتہ نہیں کہاں کہاں, تو یہ تحفظ دے رہے ہیں. ان کو حق کیا پہنچتا ہے کہ انہوں نے اس پہ ریکھنا اڑایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قانون کا یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے انہیں گاڑیوں میں سے اتارا ہے ان کو قانون کی پکڑ میں لے کے آئے کہ تم نے ہمارے حکم عدولی کی ہے, اور یہ کھلا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. جی شازیہ, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں نے تو جس طرح سے پہلے جو بات کی ہے, میرا تو وہی موقف رہے گا کہ ہمارے پاکستان میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو سسٹم چینج کرنے کے لیے آنا ہی تھا, کیونکہ انیشیٹو پہلے کسی کی طرف سے نہیں لیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ انیشیٹو ہماری گورنمنٹ پارٹیز میں پارلیمنٹ میں ابھی تک یہ لیجسلیشن ہو جانی چاہیے تھی. ہماری الیکٹورل جو ریفارمز ہیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں. ہمارے سسٹم میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ رونگ ہوتی ہے. جب بنیادیں غلط ہو تو اس کے بعد آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پارلیمنٹ میں کون سے کینڈیڈیٹس جا رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کینڈیڈیٹس جو جائیں گے ان کا ایک نہایت ہی امین اور دیانتدار ہونا, اور کانسٹیٹیوشنلی جس طرح سے پہلے ذکر کیا گیا تھا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کا پورا اترنا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹس کو لے لیں تو میرا خیال ہے کہ 2/3 آف میجورٹی تو ویسے ہی اس میں سے صادق اور امین کی شرط پہ پورا نہیں اتر سکے گی. دیکھیں جی, یہ جس خرابی کو ختم کرنے کے یہ بات کر رہی ہیں یا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی, پہلے تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ قادری صاحب ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہیں. وہ ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز کو فلفل کرے گا. موجودہ حکومت کے ساتھ تو انہوں نے براہ راست اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا, کیونکہ انہی کے خلاف ووٹ کے کھڑے ہوئے. صحیح. اب پیچھے کون بچتا ہے جس سے وہ اپنی فلفل کروانا چاہتے ہیں؟ فوج یا عدلیہ. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کل کسی نے پوچھا کہ جی قادری صاحب کون ہیں اور کیا ہیں, تو میں نے انہیں کہا جی قادری صاحب وہ نکاح خواہ ہیں جو فوج اور جوڈیشری کا حلالہ کروانے آئے ہیں. ہاں جی, قادری صاحب وہ نکاح خواہ ہیں جو فوج اور جوڈیشری کا حلالہ کروانے آئے ہیں. وقت ہوا ایک مختصر سے بریک, آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
ڈی ایم نیوز ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہونے والے علامہ طاہر القادری کے عدم اعتمادی کی بوجہ عدم اعتمادی طریقہ انتخاب کی صورت میں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کی جانب سے وہ لاہور کو چھوڑ چکے ہیں اور تقریباً جی ٹی روڈ پہ روانہ ہو چکے ہیں. سوال یہ ہو رہا تھا کہ وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کس کے اوپر عدم اعتماد اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کون سے باقی دوسرے انسٹیٹیوشن بچتے ہیں جن انسٹیٹیوشن کے جکڑے میں، جن کے شکنجے میں پاکستان پچھلے 63 سالوں میں کسی مختلف انداز میں ایک دوسرے سے سسٹم ڈیریل ہو رہا ہے ان لوگوں کی انٹرونشن کی وجہ سے یا انٹرپشن کی وجہ سے. اب ان دو اداروں سے وہ مخاطب ہیں اور بڑی مشکل سے پاکستان میں لے دے کے پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت کا وجود میں آنا طے پایا ہے یا ہوا ہے جو جمہوری حکومت ہے. اور اگر پھر سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے تو کب تک رہے گا اور پھر ہم کس طرح سے متحمل ہوں گے کہ ایک اور کرپٹ جمہوریت آئے. تو یہ کون سا طریقہ ہے اس کا جواب، اس کے سوال بریک میں جانے سے پہلے سہیل صاحب اس کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں. جی سہیل صاحب. دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ قادری صاحب فوج اور جوڈیشری کا حلالہ کروانے آئے، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، مٹھائی کھائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ لکھ لیجئے گا، ہم پھر کہیں یہاں بیٹھے ہوں گے اسی طرح ہوگا. یعنی ملٹری ٹیک اوور ہوگا؟ نہیں، میں اس طرف ابھی نہیں آ رہا. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری اور اس کا حلالہ، اس کے پس منظر میں ہم یوں جا سکتے ہیں کہ جوڈیشری اور فوج کی ازدواجی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی چودھری افتخار اور جنرل مشرف کے تنازع سے پہلے. جب یہ تنازع ہوا تو اس کے بعد سے عدلیہ اور جوڈیشری میں فاصلے پیدا ہوئے اور چیزیں بدلتی گئیں. لیکن یہ اسی طرح بدل نہیں چکی، اب یہ پھر سے اس پرانی شکل میں آ رہی ہیں جس کے اب جب عبوری دور حکومت آئے گا تو ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور جو قادری صاحب مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی فوج کو دعوت دے رہے ہیں، وہ جوڈیشری کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ فوج کو بلائے، کیونکہ فوج ہی نے، جوڈیشری ہی نے فوج کو انٹرونشن کا کہنا ہے، ان کے پاس آئینی اختیار موجود ہے. جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے انتخابات آگے چلے جائیں گے. کب تک چلتے ہیں یہ ابھی فی الحال، اس طرح پہلے 90 دن کا لے کے 90 دن کا لے کرتے رہ گئے، چلتا 12 گیا. سال حکومت ایوب خان نے کی. میں عرض جو یہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے یہ فوج کو دعوت دے رہے ہیں لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کے، دوسری طرف بلوچستان میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی وہ بھی اسی طرح کے مطالبات کر رہی ہے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے کہ لا انفورسمنٹ میں، سچویشن کو کنٹرول کرنے میں جو موجودہ پروونشل حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا فوج کو بلایا جائے اور وہ صوبے کا کنٹرول سنبھالے. اگر دو طرف سے اس طرح کے مطالبات آنا شروع ہو گئے تو یہ ایک آلریڈی سی این جی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، عوام پسے ہوئے ہیں، سینٹرل لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو کہ 4-5 صوبوں کو ملاتی ہو. بے نظیر کے بعد ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. تو اس صورتحال میں لے دے کے عوام کی طرف سے بھی اسی مطالبے کے آنے کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے سب کو آزما لیا، فوج کو لیں. صحیح. اور کوئی بھی دوبارہ سے ایسا ایڈونچر مس ایڈونچر کر سکتا ہے. پلس اگر اس کو پیچھے سے جوڈیشری کی تھوڑی سی بہت سپورٹ مل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور جوڈیشری کی سپورٹ انہیں ملی ہے جب ان کے خلاف 3 ایپلیکیشنز، پیٹیشنز مختلف طرح پہ فائل کی گئی ہیں طاہر القادری صاحب کے خلاف کہ یہ جو ان کی مارچ ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو خدشہ ہے. لیکن کورٹ جوڈیشری نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کی مارچ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اس کا مطلب جوڈیشری کی سپورٹ آلریڈی ان کو موجود ہے. آلریڈی جی ایسا نظر آتا ہے. اور ایک کالر ہے لائن پہ موجود، پھر اس طرف آتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب لندن سے. جی جی سر بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہی آپ کے پاس سامنے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. یہ جو ڈاکٹر دانش ہیں اینکر اس پہ ARY پہ، وہ انہیں بتا دیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، آپ بتا دیجیے گا حضرت، آپ بتا دیجیے گا. وہ ان کو تو ہومیوپیتھی کی حد تک علم ہے کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے ذرا بتائیں. اپنے آپ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اپنے آپ پڑھ لیں. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جو جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو، جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو اس کو ایک جو دوسری نیشنلٹی ہے اس کو
ترک سرنڈر کرنا کرنا پڑتا ہوتا ہے. ہے. ٹھیک ہے ہو گیا. اچھا آگے دوسری یہ بات ہو گئی ہے, اسے الگ رکھیں. ایک آدمی پاکستان میں پیدا ہوا ہے, بلکہ ایک ہی شہر میں رہا ہے, لیکن وہ چور ہے, بے ایمان ہے, ہر طرح کی اس میں خرابیاں ہیں. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ وہاں پہ ایک اس کے پاس دوسری نیشنلٹی ہے, لیکن وہ ایماندار ہے, پاکستان کے لیے وفادار ہے. وہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو پاکستان میں ہی رہا ہے, ایک ہی شہر میں ہی زندگی گزاری ہے, لیکن وہ بے ایمان ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, وہ پارلیمنٹ میں آ کے حکومت میں آ جائے, وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ جی پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بہت شکریہ. جی میں ان کا ایک ریلیونس ان کی بنتی ہے, وہ درست کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ جو حوالہ انہوں نے دیا کہ جی وہ کانسٹیٹیوشن کو, میرے خیال میں یہ دوبارہ سے یہ اس کو پڑھیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ کانسٹیٹیوشنلی ایسی ہی ہے. دوسری بات جو یہ ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے کر رہے تھے, تو دیکھیں آنیسٹ لوگ یہاں برطانیہ میں بھی موجود ہیں, پاکستانی بہت آنیسٹ ہیں. سعیدہ وارثی ہیں, لارڈ نذیر ہیں, سجاد کریم ہیں, ڈاکٹر ملک صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں. وہ اس ملک کی پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, یہیں پہ حصہ لے رہے ہیں, یہاں پہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اگر یہ اس طرح کی پالیٹکس کا ان کو شوق تھا, 2006 میں یہ گئے ہیں, واپس مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا. 2013 میں آ کے یہ ایکٹیو ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بہت اچھا چانس تھا کہ یہ کینیڈین پالیٹکس میں حصہ لیتے. بالکل ٹھیک ہے. شازی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سہیل صاحب نے بھی کہا کہ علامہ طاہر القادری صاحب ڈائریکٹلی ٹریگر کر رہے ہیں یا اس طرح کا سما پیدا کر رہے ہیں کہ حکومت فوج آ کے نظام سنبھالے اور عدلیہ فوج کو بلائے, ان کی باتوں سے ان کی تقاریر سے اس طرح کے کانٹینٹس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ دیکھیں جی میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فوج نے ٹیک اوور کرنا ہوتا تو بہت سارے معاملات اس طرح کے پہلے رہے ہیں ماضی میں, اور وہ اس وقت ٹیک اوور کر سکتے تھے. لیکن بار بار اگر ہم جنرل کیانی کی سپیچز کو سنیں اور ان کے انڈیکیشنز کو دیکھیں تو فوج نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا پچھلے 2-3 سالوں میں جس طرح کی بھی سچویشن کریٹ ہوئی ہیں کہ وہ ٹیک اوور کریں چیزیں. کسی کو بتا کے کبھی ٹیک اوور نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, چیزوں کو امیجن کر لینا, سٹوریز بنا لینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو یہ اس طرح کی نہ کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے اور جو ہماری فوج ہے ان کا آپس میں کوئی اس طرح کے ریلیشن ہے کہ وہ ٹیک اوور کروائیں گے. اور اس بات کا اندازہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں میں ہو بھی جائے گا. ٹیک اوور نہیں کرے گی. ایک ایڈ کروں گا کہ اگر یہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے جوڈیشری میں, دیکھیں پیچھے کتنے آرمی چیفز تھے کہ انہوں نے آئین کوئی معطل کر دیا, ٹیک اوور کیا. پہلا کام یہ کیا انہوں نے آ کے آئین کو ذبح کیا. اس کی سزا موت ہے. کیا جوڈیشری نے کبھی کسی آرمی چیف کو سزائے موت دی؟ جوڈیشری نے تو بلکہ عوامی نمائندے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی. دیکھیں فوج کے کہنے پہ یہ بڑا واضح ہے ہمارے پاس. بات ابھی جو ہو رہی ہے وہ کرنٹ سچویشن میں ہو رہی ہے, اور کرنٹ سچویشن میں اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیں, یہ چیز تو یہ کلیئر ہو جائے گی آنے والے 1-2 ہفتوں میں, یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی, کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جو مطالبات ہیں اگر وہ مان لیے جاتے ہیں تو اس میں کہیں بھی یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ کس طرح مانے جائیں گے, وہ کس طرح ممکن ہے. دیکھیں فوج کسی سے پوچھ کے آتی ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر موجود ہے, 62 اور 63 کا انٹرپریٹیشن اس کی اپلیکیشن ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر کس طرح سے ہوگی, ثبوت کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں جی الیکشن کمیشن ضرور موجود ہے اور ان پہ سب کا کنسنسس بھی ہوا ہے, لیکن سوری ٹو سے ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایک فری اور فیئر الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے لیے ہونے چاہیے. اور یہی بات اس وقت ہو رہی ہے کہ ایسے اختیارات پاورز دینی چاہیے کہ اس میں اگر ایگزیکٹو کو بھی وہ بلوا کے کنٹرول کروا سکے یا کوئی دھاندلی کوئی فیصلہ کروا سکے, تو ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ سوری ٹو سے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو گیا ہے, اس میں دھاندلی ہوگی ہے, لیکن دھاندلی کے جب تک ڈیسیژن کیے جاتے ہیں تب تک وہ پوری گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہوتی ہے. گورنمنٹ جی اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہوتی ہے. راجہ چنگیز خان صاحب ہیں جی کال پہ موجود, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ سرکار فرمائیے. میں تھوڑے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ 2 مہمان آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں, انتہائی بہتر ملک کے لیے سوچ سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے اس ملک میں, ہمارے ملک میں کون مسیح آئے گا کہ اس ملک کو بچائے گا؟ جو حالات جا رہے ہیں, جنگ ہے, اب کرپشن ہے, پیسے کی کمی ہے, سب کچھ غریب وہ لوگ ہو رہے ہیں, غریب تا غریب ہو رہے ہیں. یہ کون بچائے؟ عمران اگر آتا ہے, عمران کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ عمران جو ہے وہ یہودی لابی ہے جناب صاحب, فلانا ہے, ٹھیک ہے جی, فلانا ٹنگا کہتا ہے, قادری آتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کوئی بھی آئے, ملک کو بچائے یار, ملک ختم ہو رہا ہے ہمارا ملک.
چنگیز صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ملک ختم ہو رہا ہے. جی شازیہ صاحبہ جو کہہ رہی تھی اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, جی بتائیں. میں چنگیز خان کی بات کو سراہتا ہوں. بالکل ہونا تو یہی چاہیے, کسی کریڈیبل بندے کو آنا چاہیے, کسی کریڈیبل لیڈرشپ کو آنا چاہیے جو حالات کو بہتر کرے. اب یہ تو ہمیں کوئی نہیں پتہ, یہ تو حالات آپ کو الیکشن کے بعد ہی پتہ چل سکتے ہیں. میں دو باتیں یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو شازیہ پہلے بات کر رہی تھیں. ایک تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ فخر الدین جی ابراہیم کی تقرری پہ بہت خوش تھی. جب یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں نون لیگ نے کافی واضح برتری سے انہوں نے سیٹیں لیں اور کچھ ان کی اور کچھ پی پی کی بھی وہ سیٹیں لے گئے, اس کے بعد سے ان کو اس چیف الیکشن کمیشن پہ بھی وہ تحفظات ہو گئے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کی جو بات ہے, آپ نے بھی بیانات سنے ہوں گے, ہم سب نے بیانات سنے ہیں. قادری صاحب ایک نئی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ طالبان سے مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے مارچ پہ حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو طالبان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے آج تک کسی کو بتا کے حملہ نہیں کیا, کہ بھائی جان خط لکھ دیا کہ سر ہمارے فوج نے بتا کے کبھی کور نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ بالکل یہ بالکل ریلیونٹ آپ کی مثال ہے. طالبان بھی طاقت کا سرچشمہ اور فوج بھی طاقت کا سرچشمہ فی الحال. چلیں, اور دوسری بات یہ کہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ طالبان نے مجھے کہا ہے کہ جی ہم حملہ نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جن کے خلاف فتویٰ دیا, کفر کا فتویٰ دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کفر ہے, آپ یہ سوسائڈ دھماکے نہیں کر سکتے, اسلام میں جائز نہیں ہے. ان کی آئیڈیالوجی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کی آئیڈیالوجی تو وہ ہے جو آپ نے افغانستان میں ان کی حکومت دیکھی ملا عمر کی, کہ وہ اپنی حکومت میں کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو مار دھاڑ, مطلب نائی کی دکان نہیں ہو سکتی ہے, میوزک نہیں ہو سکتا ہے, مطلب سارا کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اگر تو اسلام کا وہی چہرہ ہم دکھانا چاہتے ہیں جو طالبان دکھا رہے ہیں, جو قاری احسان اللہ چاہتا ہے یا جو ملا عمر چاہتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو بڑا زبردست ہے. پھر تو قادری صاحب کی سپورٹ جاری رکھیں, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. پھر تو قادری صاحب کی, مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کہ قادری صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن سے دیکھیں, ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ دین کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بہت بڑے اور دین کے لیے تو انہوں نے امیج پوری دنیا میں یہ بتایا کہ اسلام بڑا پیسفل ہے, طالبان کی قطعی اگینسٹ ہے اور بڑا پیسفل ہے. بہت ساری باتوں کا طاہر القادری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جو ان کو جانا چاہیے, لیکن اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں لاسٹ بات میں کر کے ختم کروں گا, وہ یہ کہ قادری صاحب خود ابھی تک کنفیوز ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کس کی سپورٹ کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرم, دیکھیں آپ انٹرم سیٹ اپ کو آ لینے دیں, اگر سیٹ اپ اچھا نہیں چلتا ہے, 2-3 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے اچھا نہیں چلتا ہے, تو آپ کہیں کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا, میں نے جو آبزرو کرنا تھا. عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے, انٹرم سیٹ اپ جو ہے نومینیٹ تو ہو پہلے, ابھی وہ نومینیٹ ہی نہیں ہوا, اپوائنٹمنٹ تو بعد کی بات ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے بحیثیت قوم, ہماری بہت بڑی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب ایک نئی چیز آتی ہے نا تو ہم سارے اس کے پیچھے بھاگ دوڑتے ہیں. ہاں جی, گاؤں میں نئی چیز آتی ہے تو بھاگ پڑتے ہیں. کالر ہیں کافی دیر سے موجود, ان کو دیکھتے ہیں وہ کس کو بھگاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم فہیم صاحب. جی وعلیکم السلام جناب صاحب. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. کون صاحب, اسلم صاحب؟ نہیں اسلم صاحب نہیں, ویسے شروع والا صحیح ہوتا ہے. میں انور بول رہا ہوں لندن سے. انور صاحب, جی جی فرمائیں انور صاحب. اچھا فہیم صاحب, بات چھوٹی جی میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی انہوں نے باتوں میں بات کی کہ قادری صاحب چاہتے کیا ہیں. جی 10-15 دن ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے لاہور کا جلسہ کیا ہے, 23 دسمبر سے. جی 23 دسمبر سے. اس کے بعد کتنی چینلز پہ وہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے یہی, میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں محسن بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کو تو وہ بے وقوف نہیں بنا سکتے. انہوں نے صاف بتایا ہے کہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ قانون کے تحت, کانسٹیٹیوشن کے تحت صاف اچھے ممبران جو ہیں وہ عام پبلک سے چنے جائیں, اور یہ مکمکا ختم ہو, یہ لٹیرزم اور یہ باہر کا جو اثر ہے. آج تو انہوں نے یہاں تک کئیوں نے کہنے والا کہہ دیا کہ جی رحمان ملک CIA کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت نہیں کی جا سکتی ٹی وی پہ. بات دراصل یہ ہے کہ جو فہیم صاحب آپ چند باتیں کرتے ہیں وہ اچھی باتیں ہیں, تو مجھے کیوں اعتراض ہے کہ میں ان کو نہ اپناؤں. بات سنیں, صحیح, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پبلک کے فیور میں, عوام کے فیور میں, جمہوریت کے فیور میں, جمہوریت کی فیور میں, جی بالکل, عدلیہ کے فیور میں انہوں نے ساری باتیں کی ہیں فہیم صاحب, اور ساتھ انہوں نے حوالے دیے ہیں جو ایک جینوین پڑھا لکھا آدمی امپارشل اگر اس کو غور سے سنے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے.
اور ابھی یہ شازیہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے فخر الدین صاحب کے خلاف نہیں بات کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے نیچے جو لوگ ہیں اگر وہ تعاون نہیں کریں گے, انہوں نے کہا جی اختیارات نہیں ہے. جی بالکل, جی فخر الدین ابراہیم بالکل ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت نوازش. معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جی سہیل صاحب, میں ان کا مختصر ان کی بات کر ایک جملے میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں اعتراض ان کی اچھی باتوں پہ نہیں ہے, ان کے طریقہ کار اور ٹائمنگ پہ ہمیں اعتراض ہے کہ ایک غلط وقت پہ ایک غلط طریقے سے وہ ایک بات کو منوانا چاہ رہے ہیں جس کا پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. وہ اگر اس طرح کا چاہتے ہیں تو وہ مروجہ طریقہ کار اختیار کریں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی ملک کی مجھے مثال بتائیں کہ اچانک کوئی باہر سے آ کے نازل ہو جائے اور کہے کہ جی اس طرح اس کو تبدیل کریں. بھائی رائے دہی کا حق ہے, پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے, صرف چند ہزار تو فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, ان کی ٹائمنگ بھی غلط ہے, ان کا طریقہ کار بھی غلط ہے. اب پاکستان میں مارشل لاء یا پاکستان میں فوج کی انٹرونشن کو چھوڑ کے ایک چھوٹے صوبے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں, جہاں بڑے چانسز ہیں کہ گورنر راج یا ملٹری خود آ جائے گی. جس طرح کی لاشیں وہ سامنے لے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آرمی آئے, تو اس کا مطلب شاید سلسلہ شروع بھی ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ نے مشاورت کرنا شروع کر دی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سارے الائز کو انہوں نے اکٹھا کیا, بلایا اور اس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وہاں جا کے پہنچے ہوئے ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ گورنر راج اگر وہاں لگتا ہے یا آرمی وہاں تعینات ہوتی ہے بلوچستان میں, تو الیکشن پینڈنگ ہو جائیں گے, یا اگر پینڈنگ ہوتے ہیں تو پھر گورنر راج کی وجہ سے بلوچستان میں الیکشن تو ہوں گے نہیں, شاید نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہوگی پھر آرمی کے چانسز بلوچستان سے شروع ہو کے پورے ملک پہ لگنے کے چانسز لگ رہے ہیں. کیا ایگزیکٹلی اسی طرح ہونے کے چانسز بنتے ہیں. آپ اس صوبے کو نکال نہیں سکتے, سب سے حساس صوبہ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. وہ پاکستان کا دل ہے اس وقت. میں اگر حقیقت بلوچستان آپ کی انرجی کا واحد سورس وہی ہے, مستقبل آپ کا اسی خطے سے بندھا ہوا ہے. 44% رقبہ ہے وہ آپ کی, چھوٹا صوبہ ہے لیکن آپ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے, رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. 44% ہے آپ کے ملک کی ٹوٹل رقبے کا, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ہم نے جو نفرت کا بیج بوتے رہے ہیں اپنی غلط انٹرنل پالیسیز کے نتیجے میں, موجودہ حکومت اس سے پچھلی, بلکہ مشرف صاحب نے اور اس کے بعد بھٹی صاحب نے ان کا ایک ایسے وہاں کے پرومیننٹ لیڈر کا مرڈر کروا دیا. اس کے بعد جو لیکن حضور جو بلوچستان کی محرومیوں کا جو ازالہ ہے وہ وہاں کے لیڈرز نے نہیں کیا. اب پنجاب ترقی کر گیا, پنجاب کے لیڈر اچھے آئے, پنجاب نے کتنی ترقی کی ہے, سندھ نے کتنی ترقی کی ہے جو کراچی ہے, خیبر پختونخوان نے اپنے لحاظ سے ٹورزم میں بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے. بلوچستان میں اب قبائل جو ہیں وہ بڑھنے نہیں دیتے, آگے پڑھنے نہیں دیتے لوگوں کو کہ جناب اگر ہمارے بچے پڑھ گئے تو ہمیں سردار کون مانے گا. تو اس میں وہاں کی لیڈرشپ کا فقدان ہے اور ان کا حکومت کا کیا وہ ہے. اس حوالے سے بھی ایک کالر ہے لائن پہ موجود, ان کو لے لیں, پھر شازی آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں آپ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. سر حضور کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان؟ پہلے تو ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا زبردست جا رہا ہے. آپ کے جو مہمان ہیں ان سے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ان کو بتایا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ ایسی گمراہی کیوں پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کب کہا ہے کہ مجھے طالبان نے بتایا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک چینل پہ وہ اسٹرپ چل رہی تھی کہ طالبان نے بتایا ہے کہ وہ حملہ نہیں کریں گے. تو اس اسٹرپ کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کبھی کہیں بھی نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور نہیں ہے, انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو باقی 4 بندے ٹوٹل 5 ممبر ہیں, تو باقی 4 ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں. تو جی بہت شکریہ جی آپ کا. جناب سیدھا تھوڑے تری اٹیک کیتا ہے. میں ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے اٹیک کیا. ان کو کہیں ذرا اپنا سورس تھوڑا سا وہ صحیح کر لیں, آپ گوگل درست کر لیں, کیونکہ رحمان ملک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ طالبان کی طرف سے اور دہشت گردی کا باقی جماعتوں کی طرف سے تھریٹ ہے, جس پہ پروفیسر صاحب کا یہ بیان ابھی بھی ریکارڈ, اسی لیے رحمان ملک صاحب نے سیکیورٹی کے لیے سارے موبائل سروس بند کی ہے, اسی لیے ابھی بھی ریکارڈ پہ ان کا بیان ہے پروفیسر صاحب کا, جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ مجھے ایشورٹی دی گئی ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم دھماکہ نہیں کریں گے, ہمارا آپ سے
کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن آئیڈیالوجیکلی تو ہم تو ہماری ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس پہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، آپ لانگ مارچ کریں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروفیسر صاحب نے یہ بات کہی ہے. اٹس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں شازیہ، تو پھر اس کا بلوچستان میں اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مل ملا کے جو طاہر القادری صاحب جو انوائٹ کر رہے ہیں، حکومت تو اب اس وقت پورا پاکستان کیوس کا دیکھیں میں شکار ہے. سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں تو گورنمنٹ ویسے ہی فیل ہو چکی ہے. جو لوگ جو اپنی عوام کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، اور پچھلے آپ دیکھیں کہ پچھلے جو آنے والے 3-4 سالوں میں کتنی کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد کتنا گورنمنٹ نے کتنا بیک اپ کیا ہے، وہاں کی بلوچستان کی گورنمنٹ نے کتنا بیک اپ کیا ہے اور ان کے فیملی ممبرس کو کتنا ریلیف دیا ہے. اگر اس وقت بیک اپ دیا ہوتا، اس وقت پبلک کو سیکیور کیا ہوتا، اس وقت جب پچھلی لاشیں گری ہیں عوام کی، اس وقت عوام کے ساتھ گورنمنٹ بلوچستان کی گورنمنٹ کھڑی ہوتی، تو آج جو وہاں کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور 86 جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ان کے جو فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں سخت سردی میں، آج یہ سچویشن نہ ہوتی. آج وہ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے رکھ کے 3-3 4-4 دن یہ انتظار نہ کرتے کہ ہم اس وقت تک اس کو دفنائیں گے نہیں، جب تک ہمیں آنے والے وقتوں کے لیے شیورٹی نہ دی جائے کہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، ہمارے آنے والے بھائی ہیں، ہمارے آنے والے جو بیٹے ہیں وہ محفوظ رہ سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس صورتحال میں آپ ہوں، میں ہوں، یا پبلک ہو، یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کی ایک ہی آواز ہے کہ اس وقت بلوچستان کی گورنمنٹ بری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور اس کو وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی حکومت کرنے کا کوئی یعنی گورنر راج کا بالکل وہ بنتا ہے. بہرحال جو بھی آپ کی اپنی رائے ہے. میں آپ کی سر ٹائم بالکل کم ہے، بہت جلدی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان اسمبلی میں کاف لیگ کے کتنے ممبران ہیں؟ دیکھیں جی، مصروف بار بار آپ کاف لیگ کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے، نہ ہی آپ نے ڈکلیئر کیا ہے. میں تو ڈکلیئر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. جب آپ بات یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ ابھی چودھری شجاعت کا آپ بیان دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کھلے طریقے سے کہا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے اور وہاں پہ گورنر راج لگنا چاہیے، اور ہمیشہ سے چودھری شجاعت صاحب کی جو پالیسیز ہے وہ مفاہمانہ پالیسیز رہی ہیں، اور بلوچستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اچھا سوچا ہے. مکمکہ والی پالیسی بالکل جی، ان کی ویسے کوشش ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے؟ نہیں، ان کی بات سے نہیں، میں مطلوب صاحب کی آپ نے نہیں، وہ چونکہ نہیں، یہ میرے خیال میں اپنی پارٹی کی اصلاح چاہتی ہیں. ان کی گفتگو سے مجھے یہی ہوا اندازہ، کیونکہ ان کے 14 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، غالب اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو بی این پی ہے، ان کی پارٹی ہے، اے این پی ہے، اور جے یو آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ ایک کمبینیشن ہے، سارے ہی منسٹر ہیں اور سارے ہی سینئر پوزیشنز پہ وہاں پہ. اچھا حضور، صورتحال کیا اب سارے اگر اہل تشریف پورے پاکستان میں بسنے والے اس کوئٹہ ثانیہ کو لے کر کے نکل آتے ہیں باہر، اور مارچ بھی ہو جاتی ہے، ادھر سے عمران خان پارٹی بھی لے کے آ جاتا ہے، تو کیوس ہونے کی صورتحال ہے. بنتا ہے کیوس اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ دیکھیے گا، بلوچستان ہمارا جو ساؤتھ ویسٹرن صوبہ ہے، اس کا بارڈر ملتا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ وہ اپنا انقلاب پاکستان میں تھرو بلوچستان انفلٹریٹ کرے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہاں کی صورتحال میں صرف انٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت سی حکومتیں، بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر میں آپریٹ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب، آپ کا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آپ صرف 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی سے فائرنگ کر دیں. لاسٹ یہ بات کرنا چاہوں گا، پاکستان کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھیں، بشمول پروفیسر صاحب جو پاکستان آئے ہیں، وہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں. اور ہر کسی پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی گردن سے وہ راڈ نکالے اور بالکل آج سے پاکستان کے مسائل کا. چلے ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. شازی آپ کا بہت شکریہ، سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. سارے مہمانوں کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے لانگ مارچ کو پورا تحفظ دے رہی ہے. موبائل سروسز صرف سیکیورٹی کی پیش نظر اسی وجہ سے بند کی گئی ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں یا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے موبائل سروس بند کی گئی تھی. اس کے خاطر خواہ نتائج آئے تھے کہ کوئی دھماکہ چہلم کے موقع پہ یا محرم میں اس کو کنٹرول کیا گیا تھا. حکومت نے اجازت بھی دی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا مقدر ہمیں کس جگہ لے کے جاتا ہے اور لانگ مارچ کا کیا اینڈ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. پھر ہوتی ہے ملاقات نئے مہمانوں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.